السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں جی ایم الیکٹرانک ٹیک میرا یوٹیوب چینل اور میں ہوں غلام مصطفیٰ۔ آج میں آپ کو سنوا کا میٹر ہے DMM-CD771، یہ اس کا ماڈل نمبر ہے، اور اس کو آپ باکس اوپن کریں گے تو اس کے اندر سے اس کی پرابز نکلیں گی، اور اس کی جو ہے کیٹلاگ ہوتی ہے، یہ کیٹلاگ ہوتی ہے، یہ بھی اس کے اندر سے آپ کو ملے گی۔ تو اس کو کیسے یوز کیا جاتا ہے وہ میں آپ کو سارا طریقہ کار بتاؤں گا۔ ویڈیو ہو سکتا ہے لمبی ہو جائے، اینڈ تک ویڈیو دیکھیے گا، کہ ویڈیو اینڈ تک دیکھیں گے تو بہت میٹر کے متعلق جو ہے انفارمیشن آپ کو مل جائے گا۔ اور میٹر کو یوز کرنے سے پہلے سب سے جو پہلی احتیاطی تدابیر ہے، جو سب سے پہلی چیز ہے کہ اس کے اوپر جہاں پہ پراب لگائی جاتی ہیں، یہ 4 ہول دیے ہوئے، سوراخ دیے ہوئے 4 جہاں پہ پراب لگائی جاتی ہیں۔ اس کو سب سے پہلے سمجھنا بہت ضروری ہے میٹر استعمال کرنے کے لیے، نہیں تو میٹر جو ہے ایکسیڈنٹلی جل بھی سکتا ہے، خراب بھی ہو سکتا ہے۔ مارکیٹ میں مختلف کمپنیوں کے مختلف سائزز کے میٹر آتے ہیں، تو سب کا کچھ سیم ہی اوور ویو رہتا ہے۔ جیسے میرے پاس ایک یونٹی کا میٹر بھی ہے، اس کا بھی یہ دیکھ لیں سیم ہے، اور ایک یہ بھی ہے ہوئکی کا جاپنیز میٹر ہے، اور یہ میرے پاس فلوک کا میٹر بھی ہے۔ یہ سب میٹر کا فنکشن جو ہے سب کا تقریباً سیم ہی رہتا ہے۔ تقریباً سب کے جو نیچے پراب لگانے کی جو جگہ بنی ہوتی ہے تقریباً سیم ہی ہوتی ہے، اس کے اوپر رائٹنگ بھی کی ہوتی ہے۔ جیسے یہ دیکھیں، یہ اس کے اوپر اے لکھا ہے، یہ MA لکھا ہے، یہ امپیئر کے لیے ہے، ملی امپیئر کے لیے ہے، یہ کامن ہے۔ اور اس سائڈ پہ اس نے کافی جو ہے نشان دیے ہوئے ہیں، مارک کیا ہوا، ڈائیوڈ ہے، اوم ہے، وولٹ ہے۔ اسی طرح اس میٹر پہ دیکھیں گے تو کامن ہے، اس سائڈ پہ امپیئر ہے، اور رائٹ سائڈ پہ اس کے زیادہ فنکشن ہے، ادھر اوم ہے، ملی وولٹ ہے، ڈائیوڈ ہے، کیپیسٹر ہے، اور بزر بھی ہے۔ اسی طرح یہ جو سنوا کا ہے، اس کے اوپر دیکھیں، سب سے اوپر والا پلس کا نشان دیا ہوا ہے، اوپر وولٹ ہے، ہرٹز ہے، کیپیسٹر ہے، اوم ہے، ڈائیوڈ ہے، اور آگے بزر ہے، اور نیچے یہ COM کامن لکھا ہے۔ تو کامن میں کیا ہے کہ کامن میں کون سی بار لگائیں گے یہ بھی آپ کو بتاتا ہوں۔ اور دوسری سائڈ پہ یہ جو ہے ان کو کور کیا ہوا ہے، اس کے اوپر 10A لکھا ہوا ہے، 10 امپیئر، اور نیچے ملی امپیئر، مائکرو امپیئر اور بیٹری، اور ساتھ میں ایک ڈینجرس کا آئیکن بھی بنا ہوا ہے، اور اس کے نیچے رائٹنگ ہے، اور یہ 2 نشان دیے ہیں، 400 ملی امپیئر میکسیمم فیوزڈ۔ اس کے اندر جو ہے فیوز لگا ہوا ہے 400 ملی امپیئر کا، اس جگہ پہ اگر آپ یوز کریں گے تو، اور اس کو یہاں پہ اور یہاں پہ اوپر والے تینوں فنکشن پہ یوز کریں گے، اور نیچے والے امپیئر پہ یہاں پہ پراب لگائیں گے، یہاں پہ میکسیمم 10 امپیئر یعنی 10 امپیئر تک میکسیمم اس کو آپ امپیئر چیک کر سکتے ہیں۔ اس کے اوپر اگر آپ 10 امپیئر کے اوپر لے کے جائیں گے تو آپ کا جو فیوز ہے انٹرنلی میٹر کے اندر جو فیوز ہوتا ہے وہ جل جائے گا۔ تو اسی طرح یہ میٹر بھی ہے، یہ بھی سب کا سیم ہی ہے، باقی فنکشن بھی تقریباً سیم ہی ہوتے ہیں۔ تو یہ نیو میٹر ہے، تو اس کے حساب سے ہم چلیں گے، اس کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گا، باقی آپ کو میٹر آن کر کے دکھاتا ہوں۔ یہ دیکھیں، سب سے پہلے میٹر آن ہو گیا۔ سب سے پہلا جو اس کا ڈائل کے آف بٹن ہے، اور اس کے اوپر کریں گے تو وولٹ لکھا ہوا ہے V، اس کے اوپر 2 آئیکن بنے ہوئے ہیں، ایک فلیٹ ہے اور ایک سائن ہے AC سائن، ٹھیک ہے جی۔ اس کے اوپر اسکرین کے اوپر بھی دیکھیں فگر آ رہے ہیں، آگے ملی وولٹ ہے، MV اور نیگیٹیو آ رہا ہے، یہ اوپر DC کا نشان آ رہا ہے۔ ابھی سلیکٹ والا بٹن سلیکٹ کریں گے تو سائن چینج ہو گیا، اب AC رینج پہ چلا گیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس کی ہم پراب لگائیں گے۔ سب سے پہلے بلیک پراب دیکھیں، جب بھی آپ نے کیپیسٹر، ہرٹز اور ڈائیوڈ
رزسٹنس، کنٹینیوٹی، وائر چیک کرنی ہے کوئی، اور اس کے بعد وولٹ چیک کرنے ہیں، تو اس یہاں تک جو ڈائل ہے آپ کا، یہاں تک اس کو یوز کرنے کے لیے کامن یہیں لگے گی۔ کامن ہمیشہ بلیک وائر کو کامن میں یوز کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد جو پلس میں یوز کریں گے یہ ہے ریڈ وائر۔ اگر امپیئر چیک کرنے ہیں، یہ یلو لائن، تو اس سائڈ پہ یوز کریں گے۔ اگر ملی امپیئر ہے، مائکرو امپیئر ہے، یہ 2 رینج، اور اس کے اوپر یہ بیٹری 1.5 وولٹ تک یہاں پہ نیچے لگائیں گے۔ تو یہ بھی اینڈ پہ میں بتاؤں گا کیسے چیک کرتے ہیں۔ اگر 10 امپیئر تک امپیئر چیک کرنے تو اس کے اوپر لگائیں گے۔ ابھی ہم سب سے پہلے وولٹ کے بارے میں بات کریں گے، پھر اس کے، پھر ہرٹز کے، پھر کیپیسٹر کے۔ تو اس کو ہم اس والے پوائنٹ میں لگائیں گے۔ تو یہ دیکھیں ایسے ہم نے اس کو لگا لیا۔ لگانے کے بعد جو سب سے پہلا اس کا جو احتیاط ہے، یہ اس نے اوپر مینشن بھی کیا ہوا ہے، جو وولٹ ہے 600 وولٹ تک ہے، اور دوسری اس کی رینج جو ہے 1000 وولٹ تک ہے۔ جی ویور، یہ پرابز ہماری لگ گئی ہیں، اور اس کے بارے میں آپ کو میکسیمم بھی بتا دیا ہے۔ اب سب سے پہلے اس کو آن کیا، آن کرنے کے بعد فرسٹ رینج وولٹیج کی آئی۔ اس کے بعد اس کی یہاں پہ بٹن بھی ہیں کچھ، اس کے بارے میں کچھ میں بتا دیتا ہوں۔ یہ سلیکٹ کا بٹن ہے، اے سی یا ڈی سی سلیکٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ اگر نیکسٹ کریں گے تو سلیکٹ بٹن سے ہم ڈائیوڈ موڈ آ گیا، کنٹینیوٹی موڈ آ گیا، اور رزسٹنس موڈ آ گیا، جس میں میگا اوم آ گیا، کلو اوم آ گیا۔ اس کے بعد یہ ہولڈ کا بٹن ہے، ڈیٹا ہولڈ۔ جیسے کوئی فگر آیا، فار ایگزامپل کنٹینیوٹی ٹیسٹ کی فگر آیا، اس کو ہم نے ہولڈ کرنا، ڈی ایچ آ جائے گا، اور ہٹا بھی لیں گے تو وہ اسکرین پر ہولڈ رہے گا۔ اور اس ڈیٹا ہولڈ بٹن میں ایک اور فنکشن ہے، 2 سیکنڈ دبا کے رکھیں گے تو اس کی اسکرین کی لائٹ آن ہوگی۔ جیسے نائٹ موڈ میں کام کریں گے رات کو، اگر تو 2 سیکنڈ میٹر کی بٹن کو دبا کے رکھیں گے تو اس کے یہ دیکھیں سائڈ پہ یہ لائٹ آپ کو ایل ای ڈی چلتی ہوئی نظر آئے گی۔ رات کو کریں گے تو یہ اس کی اسکرین جو ہے روشن رہے گی، ٹھیک ہے۔ اس کو بند کرنا ہے تو 2 سیکنڈ اس کو دبا کے رکھیں گے تو یہ اس کی بیک لائٹ اسکرین کی آف ہو گئی۔ اس کے بعد رینج ہولڈ ہے، جیسے یہ میگا ہم اس کو ہولڈ کریں گے تو یہ رینج مختلف جو بھی رینج کریں گے تو اسی رینج پہ رہے گا، آٹو موڈ پہ ختم ہو جائے گا۔ تو آف کر کے دوبارہ آئیں گے تو پھر یہاں پہ آٹو رینج رہے گا۔ تو زیادہ بہتر جو ہے سلوشن آٹو رینج پہ ہی رہتا ہے۔ بگنر کے لیے سب سے ضروری ہے کہ جو نئے یوز کرنے والے ہیں، یوزر ہیں، ان کو چاہیے آٹو رینج پر کوئی بھی چیز آٹو رینج پہ رکھیں گے تو وہ صحیح رہے گا، میٹر اپنے حساب سے کیلکولیٹ کرے گا اس کو۔ یہ رینج ہولڈ ہو گیا، ڈیٹا ہولڈ ہو گیا، یہ سلیکٹ کا بٹن ہو گیا۔ تو سب سے پہلے اس فنکشن کے بارے میں بات کرتے ہیں کہ یہ وولٹ چیک کرتا ہے۔ فرسٹ ڈی سی وولٹ چیک کرتا ہے۔ ڈی سی وولٹ میں آپ بیٹری چیک کریں گے، جس طرح یہ ریموٹ کنٹرول کی بیٹری ہے، سیل ہے، یا آپ کے پاس بڑی بیٹری ہے، اس ٹائپ کی کوئی بیٹری ہے، کوئی بھی بیٹری ہوگی، یا ڈی سی پاور سپلائی ہے آپ کے پاس، اس ٹائپ کی کوئی پاور سپلائی ہے، وہ ابھی آپ اسی پہ چیک کریں گے، ٹھیک ہے۔ تو ڈی سی چیک کرنے کے لیے یہ دیکھیں سیل کو کوئی بھی ڈی سی ہوگی اس کے پلس اور مائنس جو ہے وہ نشان رہے گا۔ یہ سیل دیکھیں گے، بیٹری دیکھیں گے، بیٹری کے اس کے پلس کا نشان ہے، اور دوسری سائڈ فلیٹ ہے وہ نیگیٹیو ہے، اس کو نیگیٹیو پہ رکھیں گے اور اس کو پلس پہ رکھیں گے تو میٹر نے وولٹیج شو کروائے 1.2 وولٹ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں 1.2 وولٹ شو کروا دیے۔ اگر اس کو الٹا کے لگائیں گے، پلس پہ نیگیٹیو لگائیں گے اگر میٹر کی، اور نیگیٹیو پہ پلس لگائیں گے تو میٹر کی اسکرین کے اوپر مائنس کا یہاں پہ نشان رہے گا۔ یہ دیکھیں، اس کا مطلب ہے یہ ہم پولرٹی الٹا کے چیک کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس طرح کی بڑی بیٹری ہوگی تو اسی رینج پہ چیک کریں گے،
ٹھیک ہے، یہ 12 وولٹ کی بیٹری ابھی ویک ہے، 3.6 وولٹ ہے۔ اسی طرح کوئی پاور سپلائی ہے آپ کے پاس اس ٹائپ کی یا کوئی اور، تو اس کے بھی یہ دیکھیں اوپر مائنس اور پلس بھی مائنس بھی، اس کو چیک کریں گے، مائنس پہ مائنس اور پلس پہ پلس رکھیں گے تو ایک 5.6 یہ 5 وولٹ کی ہے، 5.6 وولٹ آ رہے ہیں۔ یہ ہو گیا ہمارا ڈی سی کا۔ اب یہ اے سی اگر وولٹ چیک کریں گے، اے سی وولٹ چیک کریں گے کسی بھی ساکٹ میں یا کسی بھی جگہ پہ، جی ویور اے سی وولٹ چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے اس چیز کو نوٹ کرنا ہے، یہ ہمارا ڈائل کہاں ہے، وولٹ پہ ہے، اور پھر سلیکٹ والے بٹن سے اسکرین کے اوپر اے سی کا جو سائن ہے وہ آنا چاہیے۔ جب اے سی کا سائن آ گیا پھر ہم کسی بھی ساکٹ پہ، کسی بھی بورڈ پہ، گھر میں کسی بھی جگہ چیک کر سکتے ہیں۔ اس ٹائپ کی ساکٹ ہوگی تو یہ سیفٹی پن اس کی بلاک ہوتی ہے، اس کو اسکرو ڈرائیور سے اس کو تھوڑا اوپن کریں گے اور پھر سوئچ دبائیں گے، چیک کریں گے۔ یہ دیکھیں ابھی 232 وولٹ آ رہے ہیں، 232 وولٹ آ رہے ہیں اے سی کے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم نے اے سی کے وولٹ چیک کر لی۔ اگر اسی جگہ پہ ہم نے فریکوینسی چیک کرنی ہے، فریکوینسی اے سی کی یہاں پہ چیک ہوتی ہے ہرٹز پہ، اس کو ہرٹز پہ لے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 50 ہرٹز بتا رہا ہے تو سوئچ آن بھی کریں گے آف بھی کریں، ایک بھی وائر پہ اگر لگ گیا تو یہ 50 جو ہے ہرٹز فریکوینسی شو کروا دے گا، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد سپلائی بند کر دیں اور اس کو الگ کر دیں۔ تو اس کے نیکسٹ جو سٹیپ ہے، نیکسٹ اس کا سٹیپ ہے یہ والا، اس میں اوہم ہے، ڈائیوڈ ہے، بزر ہے۔ اس میں آپ کیا کیا چیزیں چیک کر سکتے ہیں وہ بھی 1 بائی 1 ڈیٹیل کے ساتھ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ یہاں پہ آ گیا سلیکٹ والے بٹن سے، اس کو آپ، اس کے اندر 3 فنکشن ہے۔ یہ کنٹینیوٹی موڈ ہے، اس کنٹینیوٹی یہ بزر کا موڈ اوپر آ رہا ہے، اس کو آپ ایسے ملائیں گے میٹر کی، یہ لائٹ بھی چلے گی، LED کنٹینیوٹی کی آن ہوگی، اور میٹر کی سکرین پر بھی تقریباً 00 کے قریب جو اس کا فگر ہوگا وہ آ جائے گا۔ اس میں آپ کسی بھی جمپر وائر چیک کر سکتے ہیں، فیوز چیک کر سکتے ہیں۔ جیسے یہ فیوز ہے، فیوز چیک کرنا ہے تو ہم اس کو کنٹینیوٹی پہ ہی چیک کریں گے۔ اگر میٹر شو کرا رہا ہے 00 پہ آ گیا ہے اور لائٹ چل رہی، اس کا مطلب یہ فیوز صحیح ہے، اگر نہیں آ رہا تو فیوز اوپن ہے۔ اسی طرح کسی بھی PCB کا پرنٹ سرکٹ چیک کرنا ہے، جیسے یہ ٹریک چل رہے ہیں، کسی ٹریک کو آپ نے چیک کرنا ہے یہاں سے یہاں تک، اگر کنٹینیوٹی آ رہی تو یہ ٹریک آپ کا صحیح ہے، اگر راستے میں بریک ہوگا، کہیں سے ٹوٹا ہوگا تو یہ آپ کی کنٹینیوٹی نہیں چلے گی۔ یہ ہوگا کنٹینیوٹی کا۔ اور اسی طرح وائر چیک کرنی ہے، پلگ چیک کرنا ہے، یہ سب کنٹینیوٹی پہ ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد یہ سلیکٹ والے بٹن سے سلیکٹ کریں گے، یہ آ گیا میگا اوہم۔ یہ جو ریزسٹنس ہوتی ہے، ریزسٹنس کی اکائی ہے، یونٹ ہے ریزسٹنس کا میگا اوہم، پھر کلو اوہم، پھر اوہم۔ تو یہ کسی بھی PCB پہ آپ دیکھیں گے تو اس ٹائپ کے ریزسٹنس بھی لگے رہتے ہیں، اس ٹائپ کے ریزسٹنس بھی لگے رہتے ہیں، اور جو مائکرو ہے، چھوٹے ہے، یہ بھی لگے رہتے ہیں، اور اس کے نیچے یہ بھی لگے رہتے ہیں۔ نیکسٹ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ریزسٹنس کی ڈیٹیل ویڈیو بنے گی، جس میں آل ٹائپس کے ریزسٹنس کے بارے میں تفصیلی گفتگو ہوگی، وہ ویڈیو بھی دیکھیے گا۔ تو اس جگہ پہ ریزسٹنس چیک کرنے کے لیے آپ کو میگا اوہم پہ کرنا ہے، اس کو اوہم پہ کرنا ہے، اور پھر اس کو ریزسٹنس چیک کرنی ہے۔ جیسے یہ دیکھیں 274 کلو اوہم کی یہ ریزسٹنس ہے۔ اسی طرح یہاں پہ چیک کریں گے، یہ ریزسٹنس 470 اوہم کی ہے، اس نے 0.463 کلو اوہم بتایا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح یہ 5.1 اوہم کی ہے بڑی، یہ چیک کریں گے، یہ اوہم کی ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ 5.1 کی ہے، 5.1 کچھ اس کی ٹالرنس ہوتا ہے، اپ ڈاؤن کچھ پوائنٹ ہو جاتے ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں۔ ریزسٹنس چیک کرنے کے لیے اس کی پولرٹی نہیں ہوتی، آپ ایسے مائنس پلس چینج کر کے بھی چیک کر سکتے ہیں، اس کا کوئی ایشو نہیں، آپ جیسے مرضی ایسے چیک کر لیں یا ایسے چیک کر لیں، ریزسٹنس میں یہ کچھ بھی ایشو نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔
اور اسی موڈ پہ آپ ٹریک وغیرہ کوئی پرنٹ وغیرہ بھی اسی موڈ پہ بھی چیک کر سکتے ہیں. جیسے یہاں سے یہاں تک ٹریک جا رہا ہے 00 شو ہو رہا ہے تو اس کا مطلب ہے ٹھیک ہے. اور نیکسٹ اسٹیپ کے لیے سلیکٹ والا بٹن دبائیں گے. یہ اوپر ڈسپلے کے اوپر ڈائیوڈ کا نشان آ گیا اور یہاں پہ بھی ڈائیوڈ کا نشان ہے. جو ڈائیوڈ کا یہ سمبل ہے، یہ جو پارٹس ہوتا ہے یہ اس ٹائپ کا ہوتا ہے. اس کی مختلف سائزز بھی ہو سکتے ہیں. جیسے اس بورڈ میں دیکھیں، یہ آپ کو ڈائیوڈ نظر آ رہا ہے، یہ سائز میں چھوٹا ہے اور یہ سائز میں بڑا ہے. ڈائیوڈ کی بھی تفصیلی ویڈیو نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ کو ملیں گی. تو اس کے ڈائیوڈ چیک کرنے کے لیے اس کی پلس مائنس کا خیال رکھنا پڑتا ہے. اگر بورڈ میں لگا ہوا ہے تو بھی، اگر بورڈ سے باہر ہے ڈائیوڈ یا ٹرانزسٹر یا کوئی بھی چیز اس ٹائپ کی، یہ دیکھیں آئی سی وغیرہ اسی موڈ پہ زیادہ تر چیک کیے جاتے ہیں. جیسے ڈائیوڈ موڈ پہ یہ 3 پن والے ٹرانزسٹر آپ این پی فیلڈ افیکٹ ٹرانزسٹر FET یا آپ کا کوئی SCR ہے یا ریگولیٹر ہے 785 7812، اس طرح کے جتنے بھی پارٹس ہیں 3 پن والے 2 پن والے، وہ آپ ڈائیوڈ موڈ پہ چیک کریں گے. اس کو چیک کرنے کے لیے یہ دیکھیں ڈائیوڈ ایک سائڈ پہ کام کرتا ہے، ایک سائڈ پہ نہیں. یہ ویلیو شو کرا رہا ہے 0.439 وولٹ، آگے بھی لکھا ہوا ہے. تو یہ اس کا مطلب ڈائیوڈ اوکے ہے. الٹا کے لگائیں گے تو یہ ڈائیوڈ نہیں شو کرائے گا، یہ اس کا مطلب اوکے. اگر 00 شو کرایا تو اس کا مطلب یہ شارٹ ہے. اسی طرح اس طرح کے کچھ پارٹس ہوں گے آپ کے پاس، تو اس کو چیک کریں گے آپ ڈائیوڈ ہی موڈ پہ چیک کریں گے. یہ دیکھیں اس کی ویلیو شو کرا رہا ہے، یہ اس کا ڈائیوڈ موڈ کا فنکشن ہے. اسی طرح یہ سارے 3 پن والے پارٹس چیک ہوتے ہیں. جیسے یہ سرکٹ کے اندر لگا، اس کو بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، یہاں سے بھی چیک کر سکتے ہیں اور بیک سائڈ پہ PCB الٹا کے بھی چیک کر سکتے ہیں. تو یہ ڈائیوڈ موڈ جو ہے ویری امپورٹنٹ ہے میٹر کے اندر. اسی پہ بہت جو ہے زیادہ تر کام ہوتا ہے ڈائیوڈ موڈ پہ ہوتا ہے. نیکسٹ جو ہے ہرٹز ہے، وہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا. ہرٹز AC وولٹیج پہ آپ یا کسی بھی سرکٹ کا جو ہائی فریکوینسی وغیرہ سرکٹ ہیں وہاں پہ یہ یوز ہوتا ہے. اس کے بعد ہے کیپیسٹر جو ہوتے ہیں، کیپیسٹر بھی اسی موڈ پہ آپ چیک کریں گے اور یہاں پہ اس کی پرابز لگیں گی، یہاں پہ نیچے نشان ہے اور اس کو آٹو رینج پہ رکھیں گے تو اچھا ہے. یہ نینو فیرڈ ہے. جیسے ہی کیپیسٹر کی ویلیو چینج ہوگی تو یہاں پہ فگر آپ کو کم زیادہ ہوتے ہوئے چیک کریں گے. جیسے یہ کیپیسٹر اس ٹائپ کے بھی ہوتے ہیں اور کیپیسٹر یہ بھی ہے اور اس ٹائپ کے کیپیسٹر بھی ہوتے ہیں. اس طرح AC کیپیسٹر بڑے بھی ہوتے ہیں اور الیکٹرولائٹ کیپیسٹر یہ اس ٹائپ کے بھی آپ کو کیپیسٹر ملیں گے مارکیٹ میں. بورڈ کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے یہ والے اور یہ والے. ٹھیک ہے، اس کو آپ چیک کریں گے، ادھر کیپیسٹر پہ رکھیں گے، یہاں پہ اس کی ویلیو چیک کریں گے. دیکھیں 205.8 نینو فیرڈ کا یہ کیپیسٹر ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح یہ چیک کریں گے. پھر 273 سم تھنگ نینو فیرڈ ہے. اسی طرح یہ الیکٹرولائٹ کیپیسٹر ہے. یہ پولرائز ہوتا ہے، یہ نان پولرائز ہوتا ہے، یعنی اس کی پولرٹی نہیں ہوتی پلس مائنس، اس کی پولرٹی ہوتی ہے. نیو کیپیسٹر لیں گے تو ایک اس کی وائر لمبی ہوگی، ایک چھوٹی ہوگی. چھوٹی والی کے سائڈ پہ یہ نشان لگا ہوگا مائنس کا. ٹھیک ہے، وائٹ کلر ہے اور سینٹر میں یہ نشان ہے، یہ مائنس کا نشان ہے اور یہ پلس ہے. تو اس ٹائپ کا کیپیسٹر ہے تو یہ سرکٹ سے باہر نکال کے ہی اچھا سے چیک ہوتا ہے. سرکٹ کے اندر اس کی ویلیو صحیح طرح سے پڑھی نہیں جا سکتی. یہ 9.15 نینو کا کیپیسٹر ہے. تو اس کو جب آپ کیلکولیٹ کریں گے تو یہ مائکرو فیرڈ میں ہی اس کی ویلیو آئے گی. تو یہ ہو گیا آپ کا کیپیسٹر ہرٹز. اس کے بعد آگے آپ کے یہاں پہ آپ بیٹری وولٹ بھی چیک کر سکتے ہیں، لیکن یہ یلو لائن بھی ہوگی. تو
تو اس کے حساب سے آپ کی جو پراب ہے یہ چینج ہوگی۔ یہ ہم اوپن کرتے ہیں سرکٹ، یہ اوپر والی 3 جو ہے کیٹیگری کے لیے یہ پلس مائن پراب جو ہے وہ چینج ہوگی، یہاں پہ لگے گی جی بر۔ یہ پراب جو ہے ہم نے یہاں پہ اس کو لگا دیا ہے۔ یہاں پہ جو اس کا ڈائل ہے اس کے اوپر یہ سیل کا بیٹری کا آپ کو نشان بھی نظر آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے۔ یہ اس بیٹری کا نشان ہے۔ اس ٹائپ کی آپ کے پاس اگر چھوٹی ہے یہ بھی آپ اس میں چیک کر سکتے ہیں 1.5 وولٹ۔ تو اس کو یہاں پہ چیک کریں گے، اس کے اوپر وولٹ کا نشان ہے، یہاں پہ DC ہے، سیم وہی ہے لیکن یہ کم رینج میں ہے۔ اس کو آپ اسی طرح پلس کے ساتھ لگائیں گے اور مائنس کے ساتھ لگائیں گے اور یہ آپ کو جو بیٹری ہے اس کی وولٹ بتائے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح اور کوئی ہے آپ کے پاس وہ بھی آپ کو بتائے گا۔ یہ 1.1 ہے، الٹی لگی ہوگی تو مائنس میں بتائے گا، نہیں تو آپ کو یہ شو کروائے گا جی۔ نیکسٹ جو ہے نیکسٹ مائکرو امپیئر ہے، ملی امپیئر ہے۔ ہم ملی امپیئر میں ہی چیک کریں گے، مائکرو میں ہمارے پاس اتنے لوڈ کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ملی امپیئر میں آپ کیسے چیک کر سکتے ہیں، یہ میں سب سے پہلے آپ کو کاغذ پہ اس کی ڈرائنگ بنا کے دکھاتا ہوں۔ تو میٹر کو کیسے یوز کیا جاتا ہے، میٹر کو سیریز میں یوز کیا جاتا ہے جب بھی آپ امپیئر چیک کریں گے۔ یہ آپ کے پاس کوئی بھی لوڈ ہے، جیسے یہ بالفرض موٹر کا ایک کوائل بنا لیا میں نے، موٹر کا کوائل بن گیا اور اس کی ایک تار ہے نیگیٹیو، یہ DC موٹر ہے، ایک ہے پلس، اور دوسری سائیڈ پہ آپ کے پاس میٹر ہے جی، میٹر ہے، اور میٹر میں آپ اس کے امپیئر چیک کریں گے، اس کی نیگیٹیو ہے، اور یہ آپ کے پاس امپیئر رینج ہے ملی امپیئر، یہ پلس وائر ہے، یہ نیگیٹیو ہے، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ کی کامن ہے، سوری یہ کامن ہے، یہ پلس ہے، یہ آپ کا میٹر ہے ملٹی میٹر، اور یہ آپ کی موٹر ہے DC موٹر۔ اس کے لیے آپ اس کو کنیکٹ کریں گے سپلائی کے ساتھ، سپلائی جتنی بھی اس کو چاہیے 12 وولٹ 15 وولٹ سپلائی ہے آپ کی۔ اس سپلائی کی جو 2 وائر آئے گی، جو گراؤنڈ وائر ہوگی نیگیٹیو ہوگی، وہ آپ اس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے سیدھا موٹر کو، ٹھیک ہے۔ اور جو اس کی ایک وائر رہ گئی ہے وہ آپ اس کے ساتھ جوڑیں گے ایسے میٹر کے ساتھ، اور سپلائی کی جو دوسری سائیڈ ہے وہ آپ کے پلس میں آئے گی۔ بتانے کا مقصد ہے یہ سپلائی ہے آپ کی، سپلائی کی ایک سائیڈ میٹر میں جائے گی، میٹر سے ہوتے ہوئے میٹر کے سیریز میں اس کو جو موٹر ہے آپ کی اس کو سپلائی جائے گی، تو پھر موٹر حرکت کرے گی اور میٹر پہ یہاں پہ کچھ نہ کچھ ملی امپیئر شو ہو گئے۔ چلتے ہیں اس کے پریکٹیکل کی طرف، اس کو ہم اس سائڈ پہ رکھ لیتے ہیں۔ موٹر پکڑتے ہیں DC، یہ ہمارے پاس DC موٹر ہے۔ اس ٹائپ کی موٹر اکثر جو ڈرل مشین وغیرہ ہیں ریچارجیبل، اس میں بھی سائز کے حساب سے بڑے چھوٹے سائز میں مل جاتی ہے، اور شیونگ مشین کے اندر بھی ہوتی ہے، مختلف سرکٹ میں موٹر کا یوز ہوتا ہے۔ تو اس موٹر کو ہم جیسے آپ کو ڈرائنگ بتائی ہے اسی حساب سے لگیں گے۔ یہ میٹر کی پراب ہے، اور یہ 2 موٹر کی وائر ہیں، اور یہ 2 ہمارے پاس سپلائی کی وائر ہیں، ٹھیک ہے۔ یہاں پہ سپلائی آئے گی اور اس کی نیگیٹیو سپلائی کے ساتھ ڈائریکٹ کنیکٹ کر دی ہم نے، سوری نیگیٹیو بلیک والی ہے، یہ کنیکٹ ہوگی ڈائریکٹ، اور پلس ہم نے میٹر کی پلس کے ساتھ کنیکٹ کر دیں گے ایسے اور اس طرح، ٹھیک ہے۔ موٹر کو اس کے بعد یہ جو ہے ایک میٹر کی پراب بچ گئی اور ایک سپلائی کی۔ جیسے ہی میٹر کی پراب کے ساتھ سپلائی لگائیں گے موٹر رن کرے گی، اور اس کی جو لوڈ ہے موٹر کا وہ امپیئر کی شکل میں ملی امپیئر کی شکل میں ہمارے پاس اوپر آئے گا۔ اسے چیک کریں جی، یہ دیکھیں موٹر روٹیشن میں ہے اور 44.3 42 وہ جیسے جیسے وہ ملی امپیئر شو کروا رہی ہے۔ یہ اس کا اسی طرح
آپ چیک کر سکتے ہیں۔ بڑا کوئی آپ کے پاس لوڈ ہے، فین کی موٹر ہے 10 امپیئر سے کم اگر آپ کا لوڈ ہے تو یہ پلس والی لیڈ آپ کی یہاں پہ لگے گی اور یہ میٹر یہاں پہ آئے گا۔ پنکھا ہے، بلب ہے یا گھر کی کوئی اور انڈکشن موٹر ہے جس کا لوڈ 10 امپیئر سے کم ہے، اس طرح آپ اس کو احتیاط کے ساتھ سیفٹی احتیاط کرتے ہوئے، اگر اے سی ہے تو آپ کو بہت ہی ضروری ہے کہ آپ اس کے بارے میں پہلے اسٹڈی کر لیں، نہیں تو آپ کو الیکٹرک شاک بھی لگ سکتا ہے۔ جی یہ میں نے آپ کو امپیئر کے بارے میں، ملی امپیئر کے بارے میں بتا دیا۔ یہ مکمل میٹر کا اوور ویو ہو گیا۔ تو اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو دیکھنے کے لیے میرے چینل پہ وزٹ کیجئے۔ چینل پہ موبائل ریپیئرنگ، لیپ ٹاپ کے کچھ اور لیپ ٹاپ چارجر کے متعلق بھی ویڈیو موجود ہے، اور سیونگ مشینوں کے، ایمبرائڈری مشینوں کے الیکٹرانک سرکٹ جو ہے ان کی ویڈیو بھی میرے پاس چینل پہ موجود ہیں، وزٹ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں۔ ملتے ہیں اس طرح کی نیکسٹ انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ۔ نیکسٹ ویڈیو میں ہم انشاءاللہ سیریز بنائیں گے، ریزسٹنس کی کمپلیٹ ویڈیو، ڈائیوڈ کی کمپلیٹ ویڈیو، اور اس میں ٹرانزسٹر ایف ای ٹی کی کمپلیٹ سیریز 1 بائی 1 آپ کو ویڈیو ملتی رہے گی۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، السلام علیکم۔